اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اؤتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کلمات کا موقع و محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔
یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور اپنے افکار و آراء اور نظریات کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے مقدم قرار دیتے ہیں۔ کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، یعنی اپنی زبانوں سے تو انہوں نے ایمان کا اظہار کیا مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور یہی لوگ منافق ہیں۔ اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ یہ سب غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، چھوٹی باتوں کو سننے اور انہیں آگے پھیلانے میں سرگرم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی یہ ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ابھی تک آپ کی مجلس میں آئے ہی نہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ باتوں کی جاسوسی کر کے انہیں آپ کے ان دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آتے۔ صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، یعنی ان کی غلط تعویل کرتے ہیں اور سمجھنے بوجھنے اور جاننے کے باوجود انہیں بدل دیتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا۔ بیان کیا گیا کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور کہنے لگے آؤ اس کا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، اگر وہ دیت ادا کرنے کا فیصلہ کریں تو قبول کر لو، اگر قصاص کا فیصلہ کریں تو پھر ان کی بات نہ سنو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ان دو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے زنا کیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب کے اس حکم کو بدل دیا تھا اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ انہوں نے اس حکم میں یہ تبدیلی کر دی تھی کہ رجم کے بجائے 100 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر ذلیل و رسوا کیا جائے۔ ہجرت کے بعد ان میں زنا کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو کہنے لگے آؤ ہم ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اگر کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کا فیصلہ کریں تو اسے قبول کر لو اور اسے اپنے اور اللہ کے مابین حجت قرار دے لو، کیونکہ یہ اللہ کے ایک نبی کا فیصلہ ہے، اور اگر وہ رجم کا فیصلہ کریں تو پھر بات کو تسلیم نہ کرو۔ اس واقعے کا ذکر کئی احادیث میں بھی آیا ہے۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا ان میں سے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا رجم کے بارے میں تم تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے کوڑے مار دیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں حکم رجم موجود ہے، تورات لاؤ۔ وہ تورات لائے، انہوں نے اسے کھولا اور ان میں سے ایک شخص نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم تھی۔ یہودی کہنے لگے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں بدکاری کرنے والوں کو رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ رجم کے وقت مرد عورت کی طرف جھک رہا ہے اور اسے پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں، آپ نے یہودیوں سے فرمایا تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم ان کے چہروں کو کالا کر کے انہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ آل عمران میں اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، دلیل پیش کرو۔ چنانچہ وہ تورات لے آئے اور انہوں نے اپنے ایک شخص عور سے کہا اسے پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے جب وہ آیت رجم پر پہنچا تو اس نے اس آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ابن سلام نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم چمک رہی تھی۔ اس نے کہا اے محمد
اس میں آیت رجم ہے، لیکن ہم اس آیت کو چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا اور ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تورات کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ جس چیز کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، کیونکہ یہودیوں کو تو خود یہ حکم تھا کہ وہ ہر حال میں شریعت محمدیہ کی اتباع کریں۔ آپ نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور خاص وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ اس کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے، تاکہ آپ ان سے اس بات کا اقرار کرا لیں جو ان کے پاس موجود ہے، جسے وہ مسلسل چھپا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور طویل زمانوں سے اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا عمل اس کے خلاف ہے، اپنی جس کتاب کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اپنی کجروی، عناد اور تکذیب کے باعث اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رجوع بھی انہوں نے اس خواہش کی وجہ سے کیا تھا کہ آپ ان کی آراء کے مطابق فیصلہ کریں گے، اسی لیے نہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ فرمائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ انہیں کوڑے مارو اور ان کے منہ کالا کر دو تو اسے قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اعتراض کرنا، یعنی اس کو قبول کرنے اور اس کی اتباع کرنے سے۔ اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ جھوٹی باتوں سے مراد باطل باتیں ہیں، جی بھر کے حرام کھانے والے ہیں۔ صحت کے معنی مال حرام کے ہیں، اور اس سے مراد رشوت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی جس کا یہ حال ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کیسے پاک کرے اور اس کی دعا کس طرح قبول کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو اگر یہ آپ کے پاس آئیں کسی مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے تو آپ کو اختیار رہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ ان کا فیصلہ نہ کریں تو آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ سے فیصلہ کرانے میں ان کا مقصود اتباع حق نہیں، بلکہ یہ تو اس سے بھی اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں، یعنی حق اور عدل کے ساتھ، خواہ یہ خود ظالم اور راہ عدل سے بھٹکے ہوئے ہیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فاسد آراء اور غلط مقاصد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو جو ان کے پاس موجود ہے، جس کے صحیح ہونے کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیشہ عمل کرنے کا انہیں حکم بھی دیا گیا تھا، اسے ترک کر کے ایک دوسری چیز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے اور اس کی پابندی ان کے لیے لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جسے اس نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں۔ وہ اس کے حکم سے نہ اعراض کرتے تھے، نہ اس میں کوئی تبدیلی یا تحریف ہی کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی، اور ان میں سے علماء اور خصوصاً علماء ربانی بھی اسی کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے۔ کتاب اللہ کو ان کے پاس امانت رکھا گیا تھا اور انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اس کے احکام کا اظہار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اس پر گواہ تھے
حکم الہی کا یقین رکھتے تھے، چنانچہ تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا۔ ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، صرف مجھی سے ڈرو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی کافر ہیں، جیسے فرمایا سورہ مائدہ میں، اور یہی لوگ ظالم ہیں، اور فرمایا تو یہی لوگ بدکار ہیں، یہودیوں کی 2 جماعتوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زمانہ جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 وسق ہوگا، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد نے اگر غالب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 100 وسق ہوگا۔ یہ اپنے اس معاہدے پر قائم تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہو گئے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئیں، حالانکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غالب بھی نہیں آئے تھے، اور اس قانون پر ان کے موافقت بھی نہیں تھی۔ آپ مدت صلح میں تھے۔ اسی اثنا میں مغلوب نے غالب کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ مغلوب نے جواب دیا، بھلا ان 2 قبیلوں میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے جن کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو اور شہر بھی ایک ہو، کہ ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسرے کی دیت نصف ہو؟ ہم نے تو تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور ظلم کی وجہ سے کیا تھا، اور اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ اس کی وجہ سے پھر ان میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے، مگر وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا یہ فیصلہ کروا لیں۔ غالب نے اس موقع پر یہ کہا بھی کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور کو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دگنا لے کر تم کو دیں، اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے یہ معاہدہ کیا تھا، لہٰذا کسی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجو جو تمہیں یہ بتا سکے کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کو منصف تسلیم کر لو، اور اگر آپ یہ فیصلہ نہ کریں تو پھر ان کو منصف تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے مطلع کر سکیں۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے مطلع فرما دیا، اور اس موقع پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہی لوگ نافرمان ہیں، آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا سورہ مائدہ میں، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا، بے شک جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اس سے اس بات کو تقویت پہنچتی ہے کہ ان آیات کے سبب نزول مسئلہ قصاص ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کا انکار کرے تو اسی نے کفر کیا، اور جو ان کا اقرار تو کرے مگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔